اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے. قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوگا تو بے نمازی کو ہوگا. ایک حدیث سن لیجئے جس کو علامہ عثمان ابن حسن نے درۃ الناصحین کے اندر نقل کیا ہے. یہ حدیث سن لیں, اس کے بعد ایک اور بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں. دل کے کانوں سے سننا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, کتاب کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت کی بات کر رہا ہوں. اے میرے بھائیو, کھیل کود میں کب تک زندگی گنواتے رہو گے؟ اے میرے بھائیو, کب تک اللہ سے دور بھاگتے رہو گے؟ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں, جہالت کی زندگی کب تک گزارو گی؟ کب تک سیریل, فلمیں, گانے, باجے, تماشوں میں مصروف رہو گے؟ ہائے ہائے, جو قوم اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگائے اس قوم کی زندگی میں سجدہ نہیں. حالانکہ سجدہ کیا, امام علی مقام نے سجدہ کیا, آخری سجدے ہی میں تو جان گئی امام کی. سیدہ فاطمہ الزہرا آخری وقت تک سجدہ کرتی رہی. مولا کائنات نے آخری وقت تک, ان کی شہادت بھی تو مسجد میں ہوئی. مجھے حیرت ہے, مولا علی نے مسجد میں شہادت پائی, سیدہ فاطمہ نماز کی حالت میں اللہ اکبر پوری پوری رات گزار دیتی ہے. امام حسین نماز کی حالت میں شہادت پائے. میری قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ قوم نماز کی طرف نہیں آتی, اس قوم کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی. میرے بھائیو, ہم اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے. کتنی بھی طاقت ہو, کتنی بھی قوت ہو, خدا کا عذاب برداشت نہ کر سکو گے. آئیے صاحب درۃ الناصحین سے ایک روایت سن لیتے ہیں, اپنی بات نہیں, رسول اللہ کا فرمان. ایک بار ایسا ہوا, میرے آقا اپنے یاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں. میرے سرکار مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہے. ایک جوان روتے ہوئے مسجد نبوی میں آتا ہے, اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے حال زار پہ رحم کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں, اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ اس جوان نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. آقا میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میرا باپ مر گیا, میں دیہات میں رہتا ہوں, میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے, نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے. یا رسول اللہ, اس لیے میں رو رہا ہوں. میرے باپ کی موت کے بعد بھی نہ کوئی غسل دینے والا, نہ کوئی کفن پہنانے والا. اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا, تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو اور اس کے باپ کو کفن پہناؤ. اللہ اکبر. جب میرے آقا کے دونوں یار صدیق و فاروق تشریف لے گئے اس کو نہلانے کے لیے, جیسے اس کے منہ سے چادر ہٹائی, اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا, کیا دیکھا؟ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا, اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح تھا. یعنی اس کا منہ انسانوں کی طرح نہیں تھا بلکہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح. یہ بات میری نہیں ہے میرے بھائی, صاحب درۃ الناصحین اس کے ذمہ دار ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے, جس کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا ہے, جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے, اس رسول کا فرمان سن کر کے لرز جاؤ, اپنے آپ کو تباہ نہ کرو. یہ دنیا کا مال جس کے لیے رات و دن دوڑتے ہو, مرنے کے بعد یہی پڑا رہ جائے گا. تمہارے مال پر لوگ عیش کریں گے, تمہارے مال پہ لوگ آرام کریں گے. نہیں دیکھتے لوگ مر گئے مال چھوڑ کر کے, آج ان کی اولاد عیش کرتی ہے, ان کے لیے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتی. ان کی قبروں پر کوئی جا کے فاتحہ پڑھنے والا نہیں, کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا نہیں. وہ مغفرت کی دعاؤں کو تڑپ رہے ہیں, مغفرت کی دعاؤں کو ترس رہے ہیں. میرے بھائیو, اپنے آپ کو تباہ نہ کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو, اپنی قبر کی فکر کرو, میدان محشر کی فکر کرو, اللہ کی عدالت کی فکر کرو. ہوا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب اس کے چہرے سے ہم نے کپڑا ہٹایا تو اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح, کالے سور کی طرح تھا. جیسے ہی ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی, زمین
نکل گئی، فوراً اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا اور ایک قاصد کو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب قاصد حضور کے پاس آیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق و فاروق کو آپ نے اس کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے بھیجا، لیکن اس کو کیسے غسل دے، کیسے کفن پہنائے؟ اس کا منہ تو سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اس دیہات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بنفس نفیس تشریف لائے، میرے آقا بذات خود وہاں پر اس دیہات میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ اس کا منہ ٹھیک کر دے، اس کا جو منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہوا ہے، اس کا منہ ٹھیک کر دے، اس کا منہ درست کر دے۔ جب دیکھا گیا حضور کی دعا تھی، عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد ہوا، یہ حضور نے دعا کی، اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا۔ فوری طور پہ صحابہ نے، اصحاب مصطفیٰ نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد صحابہ کرام نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی، صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ صحابہ نے۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، کسی مسجد کے امام نے نہیں، ہم جیسے مولوی صاحب لوگوں نے نہیں، اللہ اکبر، ہم جیسے پیر صاحب لوگوں نے نہیں، بلکہ اصحاب مصطفیٰ نے روئے زمین پر، روئے زمین پر چشم فلک نے اور پشت زمین نے انبیاء کے بعد اگر سب سے بہترین کوئی مخلوق دیکھا ہے تو اس کو اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ صاحب درۃ الناصحین کے مطابق صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب اس شخص کو قبر میں رکھا جانے لگا تو کسی نے دھیرے سے کہا، پہلے تو اس کا منہ کالے سور اور خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، اب مرنے کے بعد جب منہ ایسا ہوا تو قبر میں رکھنے سے پہلے پہلے بھی تو ایک بار دیکھ لو کہ اس کا منہ کیسا ہے، دفن کرنے سے پہلے پہلے تو اس کا منہ دیکھ لو، منہ کیسا ہے۔ جب نماز جنازہ کے بعد اور دفن سے پہلے پھر کپڑا ہٹایا گیا چہرے سے تو اب بھی اس کا منہ کالے سور کی اور کالے خنزیر کی طرح تھا۔ اگر آج کسی کا منہ ایسا ہو جائے تو کتنا ہنگامہ ہوگا؟ اس وقت ہوا۔ دیکھنے والوں میں ہمت تھی، طاقت تھی، اللہ کے رسول زمین کے اوپر ظاہری طور پہ موجود تھے۔ صحابہ نے پوچھا، آقا اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح بار بار کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے خود کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا اس کے بیٹے کو بلاؤ۔ جب اس کے بیٹے کو بلایا گیا تو فرمایا، تو سچ بتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں فرماتا، میرا اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کسی کو اس طرح کی سزا بلا وجہ نہیں دیتا۔ تجھے بتانا ہوگا کہ تیرے باپ کا جرم کیا تھا، تیرا باپ کرتا کیا تھا، کیا کرتا تھا تیرا باپ؟ تو اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں وہ سو جاتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا باپ بے نمازی تھا۔